یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع مولا امام زمان علیہ السلام کی حکومت کی حدود اور اس کی مدت۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے اور یہ تجسس ہے کہ جب مولا کی حکومت قائم ہوگی تو یہ حکومت کہاں کہاں تک پھیلے گی اور پھر یہ کتنا عرصہ چلے گی۔ اس حوالے سے ہم سب سے پہلے احادیث اور روایات کی طرف دیکھتے ہیں کہ احادیث جو ہیں وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ لیکن میں ایک نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ کہ قرآن مجید کی وہ آیات جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہیں، جس کے اندر صالحین کی حکومت کی خبر دی گئی ہے، اس میں لفظ زمین آیا ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولا کی حکومت کی حدود وہاں تک ہے جہاں جہاں تک زمین ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم مختلف احادیث اور روایات سے دیکھتے ہیں کہ مولا کی حکومت کی حدود کو کہاں تک بیان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ تین قسم کی جو ہیں وہ روایات ہیں۔ سب سے پہلی روایت وہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے اندر آیات میں لفظ ارض آیا ہے یعنی زمین، وہ بھی لفظ ارض اور یعنی وہ زمین کو ہی بیان کر رہی ہیں۔ مثلا وہ روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ مولا جب ظہور فرمائیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح کے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو یہ لفظ زمین کا جو اطلاق یہ بتاتا ہے کہ مولا کسی خاص، دوسرے لفظوں میں بر اعظم یا خاص ملک کی حد تک نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں تک انسان بستے ہیں، جہاں جہاں تک دنیا ہے، امام کی جو ہے وہاں تک جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی، یعنی پوری زمین گویا ان کے اختیار میں ہے۔ بعض ایسی روایات بھی ہیں جو مختلف علاقوں اور ممالک کا نام لیتی ہیں۔ بے عنوانی مثال مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایات میں لفظ روم آیا ہے، چین آیا ہے، دیلم آیا ہے، ترکی آیا ہے، سندھ آیا ہے، ہند آیا ہے، کابل آیا ہے اور خزر آیا ہے، اور اس طرح اور بھی بہت سارے ممالک کا نام ہے کہ ان تمام پر امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے وہ قبضہ ہوگا اور آپ ان تمام مقامات کو فتح کریں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں روم سے مراد آج کا روم نہیں ہے۔ مثلا اگر لفظ روم آیا ہے تو آج روم اٹلی کا ایک شہر ہے، لیکن اس زمانے میں روم بہت بڑی مملکت تھی جس زمانے میں یہ روایات بیان کی گئی ہیں۔ اس زمانے کے اندر اگر آپ روم کا حساب لگائیں تو اس زمانے میں روم کے اندر پورا یورپ ہے، امریکہ کا بر اعظم جو ہے روم کے اندر شامل ہوتا ہے، اور چین سے مراد پورا ایشیا کا جو ہے مشرق ہے، یعنی مشرقی ایشیا اس کے اندر ہے کہ جس میں جاپان اور بھی بہت سارے ممالک شامل ہیں۔ اور اگر ہم اس روایات کے اندر لفظ ہند دیکھتے ہیں تو اس سے مراد بہت بڑا ہند ہے کہ جس کے اندر پاکستان، بنگلہ دیش اور کئی ممالک جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ یا اس زمانے میں اگر لفظ ترکی آیا ہے تو اس سے مراد بہت بڑا حصہ، اگر اس زمانے میں لفظ خراسان آیا ہے تو اس میں بہت بڑا حصہ جس کے اندر پورا روس بھی تقریباً جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو وہ جو پرانے نقشوں کے اندر جو نام تھے، جو اس زمانے میں بڑی بڑی مملکتیں تھے، تو وہ اگر ناموں کو ہم اکٹھا کریں تو وہ بھی پوری زمین ہی بنتی ہے، یعنی زمین کے اندر جتنے بھی علاقے تھے وہ ان ممالک کے اندر جو ہے وہ شامل تھے۔ تیسرے مرحلے میں ہم ایسی روایات دیکھتے ہیں کہ جو روایات مشرق و مغرب کا نام لیتی ہیں کہ مولا کی حکومت جو ہے اس کی حدود مشرق سے مغرب تک ہے۔ بے عنوانی مثال آپ کی خدمت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں اپنے دین کو ان 12 ائمہ کے ذریعے تمام ادیان پر غالب کروں گا اور انہی کے ذریعے اپنے حکم کو سب پر نافذ کروں گا، اور ان میں سے آخری امام مہدی علیہ السلام کے قیام کے ذریعے پوری دنیا کو اپنے دشمنوں سے پاک کروں گا اور اس کو مشرق اور مغرب پر حاکم قرار دوں گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ القائم منا، امام قائم جو ہیں وہ ہم میں سے ہیں، کہ یب لوگو سلطانہ المشرق والمغربہ، کہ جن کی حکومت جو ہے وہ مشرق اور مغرب تک جو ہے وہ پھیلے گی۔ اور اس کے بعد امام اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا، اگرچہ مشرکین کو یہ بات جو ہے وہ ناگوار گزرے۔ لیکن یہ حکومت جو پوری زمین پر پھیلے گی، اس کا دارالحکومت کیا ہوگا؟ کون سا ملک یا کون سا جو ہے شہر اس کا دارالحکومت ہوگا؟ اس حوالے سے اگر آپ تمام روایات کو دیکھیں اور احادیث کو دیکھیں تو سب یہی بتاتی ہیں کہ مولا امام مہدی علیہ السلام جو پوری زمین کے حاکم ہوں گے،
ان کا دارالحکومت جو ہے وہ کوفہ شہر ہوگا، اور کوفہ کے اندر جو مسجد ہے، مسجد کوفہ، امام جو ہے وہاں تشریف فرما ہوں گے، اور اس عظیم مسجد سے پوری دنیا پر جو ہے وہ حکومت کا کنٹرول حاصل کریں گے اور کنٹرول کریں گے، اور انصار کے ذریعے پوری دنیا پر اسی مسجد سے جو ہے وہ حکومت کریں گے، اور آپ کے احکامات جو ہیں وہاں سے پوری دنیا پہنچیں گے۔ جس طرح یہی مسجد اور یہی کوفہ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ ان کے دور حکومت میں دارالحکومت تھا، اور یہ مسجد جو تھی امام کا وہی حکومتی دربار بھی تھی، تو امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کوفہ دنیا کا دارالحکومت ہوگا، اور مسجد کوفہ جو ہے وہ پوری دنیا کا جو ہے عالمی طور پر دربار بھی ہوگا، کہ جہاں سے پوری دنیا کی گورنمنٹ جو ہے اس کا کنٹرول ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال جس کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس حکومت کی مدت کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ بہت ساری روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکومت دنیا کی آخری حکومت ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ حکومت جو ہے قیامت تک متصل ہے، اور اس حکومت کے اندر سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام ہیں جو حاکم بنیں گے، اور ان کے بعد اور بھی حاکم آئیں گے، اور یہ سلسلہ حکومت جو ہے وہ قیامت تک متصل ہے۔ خود امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کتنا عرصہ ہوگی، اس حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ بے عنوان مثال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مہدی حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے تو ان کی حکومت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور قیامت تک زمین کی حکومت اپنے محب اور اولیاء کے ہاتھوں میں پروردگار دیتا رہے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولا امام زمان اس سلسلہ حکومت کے پہلے حاکم ہیں، اور ان کے بعد یہ حکومت اللہ کے محب اور اولیاء کے ہاتھوں میں رہے گی۔ اسی طرح امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری حکومت آخری حکومت ہوگی، اور کوئی بھی صاحب حکومت خاندان ایسا باقی نہیں بچے گا جو ہماری حکومت سے پہلے حکومت نہ کر لے، تاکہ جب ہماری حکومت قائم ہو اور اس کے نظام اور طور طریقہ کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ اگر ہم بھی حکومت کرتے تو اسی طرح عمل کرتے۔ تو ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سلسلہ حکومت سے پہلے اور جن لوگوں نے حکومتیں کرنی ہیں وہ کر لیں گے، لیکن جب یہ سلسلہ حکومت قائم ہوگا اس کے بعد امام مہدی اور ان کے بعد میں آنے والے ان کے جانشین حکومت کریں گے، اور لوگوں کو پھر حکومت کا موقع نہیں ملے گا، اور یہ صالحین کی حکومت جو ہے یہ قیامت تک جو ہے وہ متصل ہوگی۔ اب یہ کہ یہ حکومت جو ہے خود مولا امام زمان کی حکومت اس کے کتنے سال ہیں، اس حوالے سے ناظرین مختلف روایات ہیں۔ مثلا بعض روایت کہتی ہیں کہ یہ حکومت 5 سال ہے، بعض روایت کہتی ہیں یہ حکومت 7 سال ہے، بعض روایت کہتی ہیں یہ 8 سال ہے، بعض میں 10 سال آیا ہے، بعض روایت کہتی ہیں یہ 19 سال اور چند مہینے ہیں، بعض روایت کہتی ہیں یہ 40 سال ہے، اور بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ یہ 309 سال ہے۔ اب یہ حقیقت میں کیا ہے؟ تو یہ بہت مشکل کام ہے کہ یہاں ہم اندازہ لگائیں کہ اس حکومت کی مدت کیا ہے، لیکن ہمارے جو محققین ہیں، جو علماء شیعہ ہیں، ان کی تحقیق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ 7 سال والی جو روایت ہے وہ درست ہے، لیکن ساتھ یہ بھی چیز جو ہے وہ ذہن میں رہے کہ جیسے مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مہدی کی حکومت جو ہے وہ 7 سال ہے، لیکن تمہارے 70 سال کے برابر ہوگی، یعنی دنیا میں اس وقت جو سال ہیں اس کے مطابق خود مولا امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ 70 سال حکومت کریں گے۔ ہاں، اب امام کیسے نظام کو تبدیل کریں گے، سالوں کا نظام چینج کریں گے کہ مولا کی حکومت کے 7 سال ہمارے جو ہیں وہ 70 سال کے برابر ہوں گے۔ لیکن یہ جو دوسری جو مدت اور یہ سلسلے بیان ہوئے ہیں اس حوالے سے ہمارے علماء نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت کے مختلف جو ہیں وہ جہتیں ہیں، یعنی فرض کریں کہ مولا کی جو حکومت ہے وہ 70 سال ہے، لیکن خود اس سلسلے کی حکومت جو ہے وہ 3 صدیاں ہیں یا 302 سال ہے، جیسے کہ بعض روایات نے بیان کیا ہے، وہ مثلا 309 سال ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں بیان ہونے والی روایات، یہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان تمام روایات کو سامنے رکھ کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں بیان ہونے والی روایات میں یہ جو احتمالات پائے جاتے ہیں، یعنی مختلف قسم کی جو مدت بیان ہوئی ہے، اس سے ہم یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ بعض روایات میں حکومت کی پوری مدت کی طرف اشارہ ہوا ہے، جیسے 309 سال،
جبکہ بعض دوسری روایات میں حکومت کے استحکام اور ثبات کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ یہ حکومت قائم ہوتے ہوئے اور اپنے عروج پر پہنچتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا، جیسے مثلا 5 سال ہے یا 7 سال ہے۔ اور بعض روایات میں ہمارے زمانے کے سال اور دنوں کے مطابق ہے، جیسے لفظ 7 سال جو ہے وہ ہمارے سال اور دنوں کے مطابق ہے، جیسے 70 سال جو ہے وہ ہمارے سال اور دنوں کے مطابق ہے۔ اور بعض میں امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ کی گفتگو ہوئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ عالم حقیقت سے زیادہ آگاہ ہے۔ تو ناظرین محترم، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان تمام روایات کے اندر جو مستحکم روایت ہے جسے تمام علماء قبول کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خود امام مہدی علیہ السلام 70 سال حکومت کریں گے۔ ہاں، اس کے بعد ان کے جانشین یا بعد میں آنے والے جو اولیاء خدا ہیں وہ اس حکومت کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ حکومت شاید کئی صدیاں یا کئی ہزار سال تک چلے، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ دنیا کی آخری حکومت ہوگی اور آخری سلسلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عظیم سلسلہ دیکھنے یا اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔